وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا سوال یہ ہے کہ ایک حدیث پاک ایک پوسٹ میں شیئر کی گئی ہے، اس کی سمجھ نہیں آئی، اور وہ حدیث پاک آپ نے لکھی ہے کہ جب بندہ بیمار ہوتا ہے یا سفر پر جاتا ہے تو اس کے وہ اعمال بھی لکھے جاتے ہیں جو وہ تندرستی کی حالت میں کیا کرتا تھا۔ اس کی سمجھ نہیں آ رہی تو یاد رکھیے، یہ روایت جو آپ نے پوسٹ شیئر کی ہے اس میں تو مسند احمد کے حوالے سے ہے، جبکہ یہی روایت مکتبۃ المدینہ دعوت اسلامی کا جو اشاعتی ادارہ ہے اس کی ایک بہت ہی زبردست کتاب جنت میں لے جانے والے اعمال، اس کا مطالعہ ہر ایک کو کرنا چاہیے، کمال کی کتاب ہے۔ اس کے اندر بھی بخاری شریف حدیث نمبر 2996 کے حوالے سے موجود ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بندہ بیمار ہوتا ہے یا سفر کرتا ہے تو جو عمل وہ تندرستی اور اقامت کی حالت میں کرتا ہے وہ عمل بھی اس کے لیے لکھا جاتا ہے۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ جب بندہ مسافر نہیں ہوتا، گھر میں ہوتا ہے، حالات بالکل نارمل ہوتے ہیں اور اس کے لیے عبادات کرنا آسان ہوتا ہے، تو اس وقت یہ بندہ تہجد بھی پڑھتا ہے، نوافل بھی ادا کرتا ہے اور دیگر ذکر اذکار بھی زیادہ بجا لاتا ہے۔ لیکن مسافر ہونے کی حالت میں یا بیمار ہونے کی حالت میں جو نیک اعمال یہ نہیں کر پاتا تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو فرماتا ہے کہ تم اس کے وہ اعمال بھی لکھو جو یہ حالت اقامت میں یا صحت و تندرستی کی حالت میں کیا کرتا تھا۔ اب یہ بیچارہ بیمار ہے، اس وجہ سے نہیں کر پا رہا، حالت سفر میں ہے، اس وجہ سے نہیں کر پا رہا۔ اور اس چیز کی وضاحت مجمع الزوائد کی حدیث نمبر 3813 میں موجود ہے، جو جنت میں لے جانے والے اعمال کے اسی صفحے پر موجود ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی بندہ کسی مرض میں مبتلا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے محافظ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ یہ جو برائی کرے اسے نہ لکھو۔ مطلب نہ چاہتے ہوئے بھی بعض اوقات خطائیں ہو جاتی ہیں، تو جو نیکی کرے اس کے عوض 10 نیکیاں لکھو، اور اس نیک عمل کو بھی لکھو جو یہ تندرستی کی حالت میں کیا کرتا تھا، اگرچہ بیماری کے دوران وہ اس عمل کو نہ کر سکے۔ تو ہمیں ہر حال میں جب اللہ تعالیٰ نے صحت و تندرستی عطا فرمائی ہو تو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کریں، کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش آئے تو پھر صبر کریں، اللہ تعالیٰ مہربانیاں فرمائے گا کہ وہ اعمال جو ہم حالت صحت میں کرتے رہے ہوں گے ان اعمال کے برابر حالت بیماری کے اندر بھی اجر و ثواب لکھا جاتا رہے گا۔ بلکہ المعجم الاوسط امام طبرانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی اس کی حدیث نمبر 2460 میں تو یہاں تک ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب مومن کی نس چڑھ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا ایک گناہ مٹاتا ہے، اس کے لیے ایک نیکی لکھتا ہے اور اس کا ایک درجہ بلند کرتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ چھوٹی سے چھوٹی تکلیف سے بھی مومن بندہ جو ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی عادت رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کی یاد میں اپنے آپ کو مستغرق رکھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے چھوٹی سے چھوٹی بھی جو تکلیف پہنچتی ہے اس پر بھی اجر عطا فرماتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی اطاعت و فرما برداری میں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے باوجود دعا ہے اللہ تعالیٰ بیماروں کو شفا عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔